FIR میں کروا سکا؟ وہ کون پاور تھی جس نے روکا FIR کو؟ مجھے پتا وہ کون تھی، لیکن یہ میں سوال چھوڑتا ہوں. ڈی پی او گجرات کے اوپر تو میرے 2 سوال ہیں. کس نے اسے کہا تھا کہ یہ ویڈیو بھیجے ان صحافیوں کی طرف؟ کس نے کہا تھا کہ پہلے ان کے ہمارے مخالف صحافیوں کے پاس ویڈیو کیسے پہلے پہنچ گئی؟ کس نے بھجوائی تھی؟ کس نے ان کو حکم کیا تھا؟ مجھے پتا ہے وہ کون تھا. اور پھر CTD، کس نے کہا تھا CTD کو یہ ویڈیو بنانے کا، جو انہوں نے رات کے 12 بجے دوسری ویڈیو ریلیز کی؟ وہ کون تھا؟ وہ پنجاب گورنمنٹ تو نہیں تھی. تو وہ کون، کس نے ان کو کہا تھا کہ آپ بھیجیں؟ اور پھر وہ پیچھے بیک گراؤنڈ چینج کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر آپ کو کسی چیز کا ڈر ہی نہیں، آپ تفتیش کر رہے ہیں، تو یہ ایک دم وہ چینج کیوں کرنے، کیوں ثبوت چھپا رہے تھے؟ اور پھر JIT کے اندر سے چیزیں لیک ہوئی اور ایک مخالف ہمارے جو بڑا ہمارے اگینسٹ بولتا ہے اس اینکر کو پہنچائی گئی. وہ کس نے پہنچائی تھی؟ کون تھا ہمارے JIT کے اندر کہ JIT کے اندر سے؟ اور یہ ایک جرم ہے کہ کوئی JIT کے اندر سے انفارمیشن لیک نہیں کر سکتا جب تک وہ عدالت میں نہ جائے. میں جو آپ کے سامنے چیزیں لے کے آ رہا ہوں یہ ساری عدالت میں جا چکی ہیں. اس عدالت کے اندر ایک پولیگراف ٹیسٹ کیا ہے. پولیگراف ٹیسٹ وہ ہوتا ہے جب آپ ایک انسٹرومنٹ ہوتا ہے وہ جب لگا کے آپ کے دل کے اوپر لگایا ہوتا ہے، تو وہ جب آپ سے سوال پوچھتے ہیں تو اس میں پتہ چلتا ہے کہ آپ سچ بول رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں. تو اس نوید کے اوپر جب انہوں نے وہ ٹیسٹ کیا تو پولیگراف ٹیسٹ کے اندر 2 چیزیں واضح سامنے آ گئی. ایک، جب نوید سے پوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ کن کن لوگوں نے، صرف ایک آدمی کے علاوہ کسی نے آپ کو کانٹیکٹ کیا تھا؟ اس نے کہا نہیں کیا تھا. جھوٹ نکلا. وہ جھوٹ اس لیے واضح ہو گیا کہ اس کے پیچھے پورا ایک پلاننگ ہوئی تھی، اس کو پورے تیار کر کے بھیجا تھا. دوسرا ایسے سوال پوچھا گیا کہ کیا آپ کو ٹریننگ تھی پسٹل شوٹنگ کی؟ اس نے کہا کوئی ٹریننگ نہیں تھی. وہ پھر جھوٹ صاحب آ گیا پولیگراف کے اوپر، کیونکہ ظاہر ہے وہ ٹرین آدمی، اس کی ٹریننگ کروا کے بھیجا گیا تھا. تو سارا جو انہوں نے پورا کیس بلڈ کیا تھا کہ ایک دینی انتہا پسند کیا اور اسے شروع میں تو کہا کہ میں نے مار دیا، تو وہ جو سارا کیس تھا وہ سارا کیس انہی JIT کی فائنڈنگ سے ختم ہو جاتا ہے. جس وقت 3 شوٹر آ گئے تو اس کا مطلب ایک پلان طریقے سے یہ اسیسینیشن اٹیمپٹ تھی. اور جب اس کے اوپر اس کو ٹرین کیا ہوا تھا تو اور پھر یہ بھی پتا چل گیا کہ یہ کوئی دینی آدمی نہیں تھا. جس طرح وہ جو میں نے خواجہ آصف وغیرہ کے نام لیے، رانا ثناء اللہ وغیرہ کے اور مریم نواز کے، یہ کوئی دینی لوگ نہیں ہیں. اسی طرح یہ بھی کوئی دینی آدمی نہیں تھا کہ جس کو بڑا اشتعال میں آ کے یہ کچھ کرے. تو یہ بھی ایک پلانڈ اسیسینیشن اٹیمپٹ تھا. میں آخر میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں ان لوگوں کو جو اس ملک میں طاقت رکھتے ہیں. میں ان لوگوں سے آج سوال پوچھنا چاہتا ہوں جو مجھے پتا ہے اس کے پیچھے تھے. مجھے یہ پتا ہے کہ نون لیگ کے اوپر سربراہ ان کے پیچھے تھے، مجھے اس کا واضح ہے. مجھے یہ پتا ہے کہ رانا ثناء اللہ جس کے لیے قتل کرنا کوئی بڑی چیز نہیں، وہ پیچھے تھا. مجھے پتا ہے کہ شہباز شریف جس نے ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ میں اس کے اوپر رپورٹ ہے 97 سے 99 تک کہ اس نے کتنے لوگ پولیس مقابل میں قتل کروائے تھے. عابد باکسر کی سٹیٹمنٹ ہے کہ کیسے شہباز شریف ان سے لوگوں کو قتل کرواتا تھا. ماڈل ٹاؤن کے اندر ان دونوں نے دن دہاڑے نہاتے لوگوں کے اوپر گولی چلائی، جس میں 12 لوگ اس میں قتل ہوئے اور اس کے علاوہ کوئی 50-60 لوگوں کو گولیاں لگی، اور وہ ٹی وی کے اوپر سب آ رہا تھا. یہ وہ لوگ ہیں، ان کا تو مجھے پتا ہے. لیکن مجھے جو ایک طرح افسوس بھی ہے اور ایک طرح اپنے ملک کی فکر بھی ہے کہ وہ لوگ جن کو ہم
ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک کی انہوں نے حفاظت کرنی ہے، جو اس ملک کے محافظ ہیں، وہ اس پلاٹ میں کیسے شامل ہو گئے؟ کیونکہ ان کے بغیر یہ ہونا نہیں تھا۔ جو سارا کور اپ ہوا ہے وہ کبھی بھی یہ جو دو کرمنلز ہیں یہ نہیں کر سکتے تھے، شہباز شریف اور رانا ثناء اللہ۔ یہ اس سے زیادہ طاقتور لوگ کر سکتے تھے، صرف وہ یہ کور اپ میں شامل تھے۔ سارا جو طریقے سے اس نے کہا جی میں اکیلا ہوں، اسے منہ سے بلوایا گیا، ایویڈنس پولیس کے اوپر پریشر ڈالا گیا، ایف آئی آر نہیں، یہ دونوں نہیں کروا سکتے تھے۔ ان کے پیچھے ہمارے وہ لوگ ہیں جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملک کی حفاظت کریں گے۔ میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ کیا میں وہ آدمی ہوں جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کوئی بیرونی سازش کا حصہ ہے؟ کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے اپنے ملک کا کبھی پیسہ ملک سے باہر رکھا ہوا ہے اور باہر بڑے بڑے اکاؤنٹس ہیں اور بینک اکاؤنٹ، جس طرح یہ جو چور پر مسلط کیے ہیں ان سب کے باہر پیسہ پڑا ہے، اربوں ڈالر پڑا ہے، اور ابھی بھی چوری کر کے پیسہ باہر لے کے جا رہے ہیں؟ جس نے باہر کمائی کر کے سب کچھ، آج اس کا جینا مرنا پاکستان ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اس کو اگر قتل کروانے کی سازش میں آپ ملوث ہیں تو کیا آپ کو فکر ہے اپنی قوم کی؟ اگر ملک کی سب سے بڑی پارٹی کے سربراہ کو آپ قتل کروا دیتے ہیں، جو واحد فیڈرل پارٹی ہے پاکستان میں، قوموں کو پولیٹیکل پارٹیز اکٹھا رکھتی ہے، اگر قوموں کو صرف فوج کے ذریعے اکٹھا رکھتے تو ایسٹ پاکستان علیحدہ نہ ہوتا۔ ایسٹ پاکستان کی جو پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی تھی، اس کے خلاف جب اپنے ملک کی اسٹیبلشمنٹ چلی جاتی ہے اور وہ ملک ٹوٹ جاتے ہیں۔ اگر آپ وہ پارٹی کے سربراہ کو ختم کرنا چاہتے ہیں جو واحد اس وقت ملک کا ایک ملک کی فیڈریشن کی اس وقت ایک ہی آدمی ہے جس کی ساری جگہ ووٹ بینک بھی ہے، جو اکٹھا بھی رکھ سکتا ہے، تو یہ کس کے لیے کیا جا رہا ہے؟ کیا یہ پاکستان کی بہتری کے لیے کیا گیا؟ مجھے پتہ کون تھے، اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جب مجھے گولیاں لگی اور جب میں تب سے 3 مہینے، مجھے یہ میری ٹانگ کو ٹھیک ہونے میں 3 مہینے لگیں گے، کیونکہ جب آپ کی نچلی ٹانگ ٹوٹتی ہے وہ 3 مہینے لگتے ہیں اس کو ہیل ہونے میں۔ تو میں 2 کمروں میں بند ہوں۔ میں بار بار ایک پھر سے اپنے سے سوال کرتا ہوں کہ کیسا مائنڈ سیٹ ہے، وہ کون سا ذہن ہے، اور وہ مجھے پتا ہے کون سا ذہن ہے کہ جو یہ سوچ سکتا ہے کہ اپنے ملک کو نقصان پہنچا سکتا ہے، کیونکہ یہ ملک کو نقصان ہوگا۔ آپ اگر ملک کی پولیٹیکل پارٹیز کو کمزور کرتے ہیں اور فیڈرل پارٹی کو، تو اس سے بڑا ملک کا نقصان کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی یہ آپ کے دشمن کر سکتے ہیں، یہ دشمنوں کا پلان تو ہو سکتا ہے کہ ملک کو کمزور کرو اور ان کی پولیٹیکل پارٹیز کو کمزور کرو، فیڈریشن کو کمزور کرو، لیکن وہ لوگ جنہوں نے ملک کی حفاظت کرنی وہ کیسے سوچ سکتے ہیں؟ اور میں بار بار میرے ذہن میں چیز آتی ہے، اور مجھے پتا ہے کہ بدقسمتی سے یہ صرف 1-2-3 لوگوں کی یہ سازش تھی، اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ ہمارے ملک کی جو فوج ہے وہ ہر روز قربانیاں دے رہی ہے اس ملک کے لیے۔ وہ وار آن ٹیرر میں وہ قربانیاں نہ دیتے، آج ہماری حفاظت، یعنی ہم اس ملک میں کمفرٹیبل نہ ہوتے، ہمیں اعتماد نہ ہوتا کہ ایک ایسی ہمارے پاس سیکیورٹی فورس ہے جو اس ملک میں ہمیں سیکیورٹی دیتی ہے، لیکن اس ہر اداروں کے اندر کالی بھیڑیں ہوتی ہیں، اور یہ جس نے پلان کیا، مجھے پتا ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جے آئی ٹی کے ساتھ اب کوآپریشن کی جائے۔ یہ لوگ جو ایک جان کی آبسٹرکٹ کر رہے ہیں جسٹس، ان لوگوں کو ان کے اوپر ایکشن لیا جائے۔ اور میں آخر میں اپنے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے شروع میں ہی کہا تھا کہ مجھے صرف انصاف کی ایک جگہ سے توقع ہے۔ جب یہ طاقتور لوگوں جن کے میں نے نام لیے ہیں، یہ کیسے انصاف ہونے دیں گے اگر یہ خود اس میں ملوث ہے؟ تو صرف ایک طاقتور اگر انکوائری، اس کو اگر چیف جسٹس اس کو بیک کریں، پاکستان کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس، تب ہی انصاف مل سکتا ہے۔ نہیں تو مجھے اب تک جو میں نے حالات دیکھے ہیں، جس طرح کی ہر جگہ رکاوٹیں ہیں، امید انصاف کی نہیں۔